سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुल अताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अता फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला रिवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی میں سے خیرات کی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے اور جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہی ممدوح نہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اور یہ لقب ان کا تھا ساقی حرمین۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار اسلام سے، آپ کے اعلان اسلام سے پہلے بھی یہ ان لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اور جو غریب یتامہ ہوتے تھے مکہ کے ان سب کی یہ جو تھی کفالت کیا کرتے تھے، اتنے سخی تھے۔ حضرت سیدنا ابو طالب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح جان کی اور آپ کی ناموس کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح انہوں نے ساتھ دیا ہے، تو آپ کے دو چچا جان سیدنا ابو طالب اور سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ تیسری شخصیت تھی، اور ایسا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت حفاظت کا فریضہ ادا کیا، اور مشکلات اور مصائب و آلام کی آندیاں جب چل رہی تھیں، اور شیب ابی طالب میں بھی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 3 برس گزارے، اور پھر وہیں پہ وہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی پیدائش مبارک ہوئی، ولادت بھی وہیں شیب ابی طالب میں ہوئی۔ ان کے بے شمار واقعات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے ہیں۔ ان سے تو پیار ایک طرف رہا، ان کی اولاد پاک سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ عبداللہ بن عباس جب چھوٹے تھے اور قاسم بن عباس، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور جا کے کھڑے ہو جاتے اور ان کی دوڑ لگواتے اور کہتے جو مجھے سب سے پہلے آ کے ہاتھ لگائے گا میں اس کو کھجوریں دوں گا، میں اس کو مٹھائیاں دوں گا۔ تو اس طرح آپ ان کو پیار کیا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشہور احادیث ہیں، میرے اسکالر بیان کریں گے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے ٹکٹکی لگا کے چہرہ انور کی طرف، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا چچا جان کوئی حاجت بتائیں، تو کہا بس وہ باتیں یاد آتی آپ پنگوڑے میں تھے اور آپ چاند سے باتیں کرتے تھے، آپ چاند کو اشارہ کرتے، جس طرف کرتے چاند ادھر جاتا، آپ جس زبان میں باتیں کرتے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اور وہ لمبی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری پیدائش ہوئی، اس سے بھی میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب میری ولادت ہوئی تو اس دن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر پہاڑ پیدا کیے، ان پہاڑوں پہ اتنے ملائکہ پیدا کیے جن کی تعداد سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، نہ کسی فرشتے کو پتہ، نہ کسی انسان کو، اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا جو لوگ فوری طور پر میرا اسم گرامی سن کے فوری ارتجالاً درود پڑھ دیں، ان سب کا ثواب ملائکہ کا جو ہے حمد و ثنا کا وہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے۔ تو ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں ناظرین کرام، رحمت کونین صاحب کے پیارے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ جو مدینہ کا وفد آیا تھا ان سے جو ان کی گفتگو ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مشورے سے آپ نے جو تھی وہ ہجرت مدینہ کی، ان سے کیا گفتگو ہوئی اہل مدینہ سے، اور قربان جائیں اہل مدینہ نے جو جواب ان کو دیا وہ بھی جو ہے آج عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبوں کو مہمیز دیتا ہے، اور ہمارے قلب و ذہن جو ہے وہ جب اس واقعہ کو پڑھتے ہیں تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجیں مارنے لگتا ہے قلب و ذہن میں۔ آج سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان جو تھے، ان کے حالات زندگی، ان کے حیات پاک، ان کا وصال پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ان کا زہد، تقویٰ، اور کس طرح اہل مدینہ ان سے جا کے دعائیں کراتے تھے، کس طرح خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ان کا احترام کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے، ان کے پاؤں کو بوسے دیتے، ان کی پیشانی کو بوسے دیتے تھے، یہ سارے واقعات آج ہم سنیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ادا کر رہا ہوں جناب قادری صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں جس طرف اشارہ فرمایا کہ رسالت مآب علیہ السلام کو محبت تھی، حضرت ابو طالب اور امیر حمزہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ان سے تھی. آپ نے جسے کیٹاگوریکلی بیان فرمایا. میں اسی ضمن میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ارشاد. رسالت مآب علیہ السلام سے حضرت عباس نے شکوہ کیا کہ ان قریشن اذا لقی بعضهم بعضا، یا رسول اللہ، یہ قریش جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لقوہم ببشر حسن، تو بہت ہی احسن طریقے سے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں. وَإِذَا لَقُونَا بِوَجُوهٍ لَا نَعْرِفُوهَا، لیکن جب یہ ہم سے ملتے ہیں تو ان کے چہرے پر پژمردگی چھا جاتی ہے اور وہ راحت اور سکون اور وہ مسرت نظر نہیں آتی. آپس میں ان کی ملاقاتیں نہایت محبت سے ہوتی ہیں، شیر و شکر ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سے ملتے ہیں بشاشت نہیں ہوتی. زیادہ مناسب لفظ بشاشت نہیں ہوتی. فغضب النبی غضبا شدیدا، نبی کریم علیہ السلام اس بات پر بہت زیادہ غصے فرمایا. جلال آ گیا. فرمایا وقال والذی نفسی بیدی، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا يدخل الایمان قلب رجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی. فرمایا خدا کی قسم اس بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری نسبت کی سبب اللہ کے لیے اور میرے لیے تم سے محبت نہ کر لے، آپ سے محبت نہ کر لے، میرے اہل بیت سے محبت نہ کر لے. لا يدخل الایمان قلب رجل، فرمایا اس بندے کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا. تو جس کے دل میں حضرت عباس کی محبت نہیں ہے تو گویا اس کے دل میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. اور فرمایا کہ ہر بندے کو محبت ہوتی ہے اور چچا باپ کی مانند ہوتا ہے. آپ میرے چچا ہیں اور میرے باپ کی مانند ہیں. جس نے آپ سے محبت نہیں کی گویا اس نے مجھ سے محبت نہیں کی. تو آپ نے محبت کا ایک پیمانہ اور کرائٹیریا بتا دیا کہ یہ بات یاد رکھنا، اگر آپ کو میرے اہل بیت سے محبت نہیں تو پھر اپنے آپ کو ایماندار نہ کہنا. اپنی اولاد کو ہاں بالکل، ان کی میری اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے دل میں محبت نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اولاد کو تین باتیں سکھاؤ. حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. حب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن، پھر قرآن پاک سکھاؤ. آپ یہاں دیکھیے نا ترتیب دیکھیے، زبردست. سب سے پہلے اپنے نبی سے محبت. جب نبی کی محبت دل میں سما جائے، رگو ریشے میں رچ بس جائے، خون میں رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگ جائے تو پھر اہل بیت کی محبت. جب اہل بیت کی محبت بھی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑنے لگ جائے تو پھر قرآن کھول کے سامنے رکھو، ورنہ قرآن نہیں سمجھ آئے گا. اگر قرآن محبت کے بعد سامنے رکھو گے تو چوم کے آنکھوں سے بھی لگائے گا اور سینے سے بھی لگائے گا اور اس کا احترام اور تعظیم و توقیر بھی کرے گا. قرآن اور صاحب قرآن لازم و ملزوم ہیں صاحبزادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ نے اشارہ بالکل ٹھیک فرمایا اور یہ قرآن عزیز کی آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے. اچھا. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہم نے یہ قرآن عزیز اس لیے آپ پر اتارا ہے کہ آپ ان کو سمجھا دیں کہ رب العالمین جل وعلا ان سے کیا چاہتا ہے. یہ سورۃ النحل کے اندر آیات مبارکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ترجیحات بھی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال بڑے تھے، جس وقت آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو آپ نے ساری امت کو ادب سکھلایا اور قرآن عزیز کی آیہ مبارکہ یاد دلا دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. حضرت عباس سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ عرض کرتے ہیں حالانکہ چونکہ پیدائش ان کی پہلے ہوئی تھی
تو ادب احترام کے انداز میں انہوں نے یہ یوں عرض کیا، کہتے ہیں کہ پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، لیکن حقیقت بات یہ ہے بڑے ہر اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایسی ایسی دعائیں دی ہیں، احادیث طیبہ کی کتب بھری پڑی ہیں۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دلائل میں لکھا ہے، حضرت ابو اسید ساعدی کہتے ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، اے چچا جان کل آپ اور آپ کی ساری اولاد اپنے گھر میں رہے، مجھے آج سے کام ہے، جب تک میں نہ آؤں آپ نے گھر سے جانا نہیں۔ اگلے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب گھر والوں کو ایک ہی کمرے میں جمع کیا اور اکٹھے کر کے بٹھا دیا، پھر ان پر اپنی چادر ڈالی اور چادر ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یوں اس انداز سے فرمایا، اے اللہ یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے باپ کی ساتھ والی شاخ ہیں، وَهَٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، اور یہ میرے اہل بیت بھی ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت کر دے، ظاہر و باطن ان کا پاک کر دے، اس طرح دعائیں دے کر۔ اور حضرت ابو اسید کہتے ہیں دیگر روایات میں بھی یہ لفظ موجود ہیں، حضور دعا فرما رہے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے در و دیوار سے آمین 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 کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی دی تھی، فرمایا وَجْعَلِ الْخِلَافَةَ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اے اللہ ان کی اولاد میں خلافت کو جاری کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سرکار کی دعا کی وجہ سے حضرت عباس کی اولاد میں کثرت سے خلفاء ہوئے ہیں جن کو ریاست اور مملکت کا عہدہ دیا گیا، جن کو بنو عباس کہا عباسیوں کو اتنا لمبا عرصہ ملا، جی یہ بنو عباس ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی کیفیت بڑی عجیب ہے۔ آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام جس وقت بدر کے روز آپ نے اعلان فرمایا تھا، فرمایا جو شخص بھی قریش میں سے کسی بندے پر بھی آئے اس کو پکڑ لے، قابو پا لے، تو ان میں سے کسی کو قتل نہ کرے۔ ابو البختری، سیدنا عباس اور حضرت علی کے بھائی جو تھے حضرت جناب عقیل ابن ابی طالب، ان تینوں کو اور دیگر قریش، ان کے تو نام لیے، اور باقی دیگر جس کو بھی ہاتھ آئے ان کو نہیں کچھ کہنا۔ اور اس پر بھی بڑی عجیب چیزیں ان کے ایمان اور اسلام لانے کے اعتبار سے ایک روایت کی طرف تو آپ نے اشارہ خود کر دیا، کہتے ہیں اس میں یہ لفظ موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، آپ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کی طرف مائل کرنے والی جو چیز تھی نا وہ یہی کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ پنگھوڑے میں ہوتے تو جب آپ اشارہ کرتے تو چاند آپ کے اشاروں پر چلتا تھا، ایک روایت کے۔ اور دوسری روایت وہ صبر کیے رکھا، پھر ایک دفعہ جب انگلی اٹھی تو اس نے اپنا سینہ چیر لیا۔ بالکل ایسے ہی جی۔ اب اس پہ جس وقت آپ کو بدر کے روز قید میں ڈالا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سو نہ سکے۔ جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو نیند نہیں آئی، آپ نے آرام نہ فرمایا، تو فرمایا مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراہنے کی جو آواز ہے وہ مجھے سونے نہیں دے رہی، تو سرکار کی اجازت کے بغیر ایک صحابی خود سے گئے اور جا کر وہ رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ تو کچھ دیر کے بعد فرمایا کیا ہوا، مجھے حضرت عباس کی آواز نہیں آ رہی، تو وہی صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کی جو رسیاں تھیں وہ ڈھیلی کر دیں۔ فرمایا جس طرح تم نے ان کی رسیوں کو ڈھیلا کیا ہے اسی طرح باقی رسیوں کو بھی تم تھوڑا سا یہ ہے انصاف دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے برابری، یہ ہے مساوات۔ یہ کوئی دکھائے نا آج کر کے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال تھا، یا خلفائے راشدین نے وہ سارے معاملات کیے۔ اچھا بشارت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شے اور جن جن شخصیتوں سے پیار تھا، بندہ ان کو اپنا محبوب بنا لے تو بس یہی کامیابی ہے جی؟ بالکل ایسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غائش صاحب، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ شام سے کچھ خشک پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اتنے میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار دیکھے گئے، اور آپ نے فرمایا اے میرے چچا، میں اس انتظار میں تھا کہ میرے خاندان سے میرا کوئی بہت ہی عزیز آئے اور یہ پھل میں اس کے ساتھ اس کو کھلاؤں اور اس کو اپنے ساتھ شریک کروں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ آئے ہیں تو آپ میرے ساتھ ان پھلوں کو کھانے میں شریک ہوں۔ آپ نے بیت عقبہ کی طرف اشارہ کیا، اس موقع پر جو آپ کی گفتگو ہے بڑی وہ ایمان افروز گفتگو ہے جو آپ نے کی تھی، وہی تم سنا دو آج۔ جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ جو جا کے رات کو کون کون گیا؟ جی سیدنا ابو بکر صدیق گئے، جی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کھڑے ہو گئے
جا کے حفاظت کے نقطہ نگاہ سے، اور حضرت عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 80 آدمیوں کو ملے جا کے. اب گفتگو کا آغاز. وہ افراد جہاں ملے تھے وہ بھی حضرت عباس کا گھر تھا. اچھا. ملاقات وہاں ہوئی تھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم مینا کی ایک گھاٹی میں رات کے وقت آؤ، وہاں باقی گفتگو ہوگی. وہاں وہ جو افراد تھے وہ ایمان لائے. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا دیکھو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو، لیکن تم یہ بات جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں قدر و منزلت کے اعتبار سے ان کا مقام کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی ہمارے جو خاندان کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. اب پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری جنگی حکمت عملی کیا ہوگی. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال کہتا ہے چومی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. یہ بات کی جا کے. جی دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب تم نبی علیہ السلام کو ساتھ لے جاؤ گے تو پھر اس وقت پورا عرب متحد ہو کر تم پہ یلغار کرے گا. اس وقت تمہاری جنگی حکمت عملی کیا ہوگی اور کیا تم ان کا مقابلہ کر لو گے؟ تو اب تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم جنگ لڑو گے کس طرح. اب حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام بولے. انہوں نے عرض کیا بات یہ ہے کہ لڑنا اور جنگ آزمائی جو ہے یہ تو ہم نے باپ دادا سے ورثے میں پائی ہے. پہلے ہم لڑتے ہیں تیروں کے ساتھ، جب تیر ختم ہو جائیں تو پھر ہم نیزوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جب نیزے بیکار ہو جائیں تو پھر ہم تلواریں لے کر نکلتے ہیں، اور اس وقت تک لڑتے ہیں یا تو خود موت کی گھاٹی میں چلے جاتے ہیں یا دشمن کو موت کی گھاٹ میں فنا کر دیتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے. پھر حضرت ایک فکرہ اور رہ گیا، وہ دیگر کتب میں ہے کہ ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کی اور ماؤں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لا یؤمن احدکم کا ایک طرح سے ترجمہ ہے. جی پھر حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کیا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہمارے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی وفاداری کرنا چاہتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، ہم ان کو لے جائیں گے. باقی ماؤں کی گود میں ہم تھے اور ماؤں کی گود سے ہم نے لڑنا سیکھا ہے. یہ تلوار آزمائی ہمیں گھٹی میں ملی ہے. ہم نبی علیہ السلام کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کریں گے. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت عباس کی مشاورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کیا نا حضرت عباس نے کہا دلیر اور دلاور لوگ ہیں بندے ٹھیک نہیں. ہاں یہ حضرت عباس نے یہ بات بھی فرمائی کہ واقعی تم جنگ آزما لوگ. ان کی اس گفتگو کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی علیہ السلام سے یہ اجازت طلب کرتے رہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عباس جس طرح نبوت مجھ پر ختم ہوئی ہے ہجرت آپ پر ختم ہوگی. اس کی 2 وجہ بیان کی ہیں محدثین نے. اس مقابلہ کے اندر بھی ہے کیا ہے خاتم الہجرہ. جی تو ہجرت جو ہے وہ آپ پر ختم ہوگی. اور اس کی وجہ یہ بیان کی یہ نبی علیہ السلام کی ایک حکمت بھی تھی کہ آپ کو مکہ میں ٹھہرائے رکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ نہیں گئے تھے ان کا وہاں پرسان حال کون تھا؟ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے احوال کو معلوم کرنا، ان کی مدد کرنا. اور روب داب اور بڑے سردار تھے. آپ بڑے فیاض بھی تھے اور ساقی الحرمین آپ کا خطاب تھا. مکہ بیت اللہ کے انتظامات آپ کے پاس تھے. جنت البقیع میں جب ایک مرتبہ آپ آئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرے چچا ہیں، بڑے فیاض ہیں اور اپنے اقرباء کا بڑا خیال کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی
وصحبه وبارك وسلم. جی بشارت. جی غازی صاحب، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو آپ کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب حاضر ہوتے تھے، آپ کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ کو آپ کے لیے چھوڑ دیتے. اسی طرح ایک موقع پر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ آپ کے لیے خالی کر دی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، فضیلت والوں کی فضیلت فضیلت والے ہی جانتے ہیں. قدر والے جانتے ہیں، عز و شان اہل بیت. جی بالکل. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے آپ کے خلاف نازیبہ لفظ کہے تو آپ نے اس کو کوڑے لگوائے. اس پر بعد لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ظاہر حیات طیبہ میں اپنے چاچا سے محبت کرے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد ان کے چچا کی توہین کو برداشت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے گا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. آپ نے فرمایا بدر کے حوالے سے. تو اب خیبر کے اندر بھی دیکھیے، حضرت حجاج جب نبی علیہ السلام کی اجازت سے مکہ آئے تھے، حضور سے اجازت لے کر اور مصلحت کے تحت، ان کی وہاں پراپرٹی تھی، کچھ اور بہت سارے لوگوں سے پیسے لینے تھے، قرض لینا تھا، تو انہوں نے آ کر یہ بات کہی کہ خیبر کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اور سارا مال یہودی لے گئے ہیں، میں آیا ہوں کہ وہ رقم میں لے لوں اور وہ مال میں یہودیوں سے خرید لوں جو یہودی لے گئے ہیں. اس بنیاد پر کفار میں بڑا جشن ہوا کہ خیبر کے اندر مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس وقت پریشان تھے اور واحد آدمی جن کو حضرت حجاج نے جا کر یہ بات بتائی کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی ہے وہ حضرت عباس تھے. ان کو جا کر اور 3 دن خفیہ رکھنا، مجھے پہنچ لینے دیں، اور ان سے کہا کہ آپ چلے جائیں گے. جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا. اس وقت کفار نے کہا کہ مصیبت کے اندر صبر کرنے کا اچھا طریقہ آپ نے تلاش کیا ہے. آپ نے فرمایا کون سی مصیبت؟ تو انہوں نے کہا جی خیبر کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے خیبر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے. حضرت حجاج تو اپنا مال لینے آئے تھے اور وہ مال لے کر چلے گئے ہیں. اس کے بعد کفار سر پیٹ کر رہ گئے. تو یعنی بدر کے موقع پر بھی اور اس موقع پھر دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنہ ارتداد اٹھا ہے اس میں بھی آپ کی بڑی خدمات ہے. آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون تھے اور ان کے ساتھ آپ شریک رہے. اسی طرح جو بنو حوازن کا آپ نے فرمایا، طائف کا، جی طائف میں شریک ہوئے. تبوک کے اندر مالی امداد کی آپ نے، مال پیش کیا اپنا. اور جو غزوہ حنین ہے اس کے اندر اس وقت جب نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ تھے تو حضور فرما رہے تھے انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب. آپ ساتھ کھڑے تھے اور اس وقت پھر صحابہ کرام کو کہا این اصحاب السمرہ، کہ وہ بیعت کرنے والے کہاں ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی حدیبیہ کے مقام پر. اس وقت صحابہ کرام نے پلٹ کر پھر ایسا حملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو فتح عطا کی. تو یہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے ہر موقع پر ہمیں نظر آتا ہے. حضور کی جانثاری، حضور کے ساتھ وفاداری. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو تمام صحابہ میں آگے بٹھاتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ ان کی تو عمر بھی کم ہے. آپ نے فرمایا 2 وجوہات ہیں. ایک تو اللہ نے ان کو علم بڑا عطا کیا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں اور خاندان رسول سے ہیں. اس وجہ سے میں ان کا ادب اور احترام کرتا ہوں. اور بہت بڑے جو کبیر السن صحابہ کرام تھے ان سے بھی آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا جاتا تھا. جی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے صحابہ میں بے پناہ تھی. اور پھر عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ تو سارے بچپن سے ہی عشق مصطفیٰ میں کیا ہے، بس کیا فنا پھر رسول کی منزلوں میں. اور آپ دیکھیے کہ رسالت مآب علیہ السلام سے محبت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ اچھا یہاں جو میں اب حدیث پاک بیان کرنے جا رہا ہوں یہاں ایک بڑا اچھا اس میں لطیف سا سبق بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ مناصب اور عہدے دے، اعزازات دے تو بے شک وہ اعزاز ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ صاحب عزت قرار دے دے ان کی تکریم بدرجہ اولا فائق ہے بہر طور. اس میں آپ کا گھر مسجد نبوی کے بالکل قبلہ کی طرف ملحق تھا. آپ کے گھر کی تعمیر میں اللہ کے رسول نے دعا بھی فرمائی اور میزاب بھی خود نصب فرمایا. سیدنا عمر فاروق نے دیکھا پرنالہ کہہ لیں آپ اس کو، جی آسان لفظوں میں جو کہا جائے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس پرنالے سے پانی گرتا تو عمر فاروق نے حکم دیا اس پرنالے کو اتار دیا جائے.
جب حضرت عباس کو پتہ چلا کہ یہ پرنالہ اتروا دیا گیا ہے تو آپ نے عمر فاروق سے مل کے کہا واللہ انہ لموضع الذی وعدہ النبی علیہ السلام، خدا کی قسم یہ میزاب پرنالہ میرے نبی نے اپنے دست اقدس سے خود لگایا تھا۔ اب دیکھیے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں اور کوئی بھی ان کا حکم جو ہے اس کو آسانی سے بدلا نہیں جا سکتا۔ فقال عمر للعباس، آپ نے حضرت عباس سے عرض کی وَأَنَا عَازِمُ عَلَيْكَ، میں آپ کو رب کی قسم دیتا ہوں لِمَا صَعَدْتَ عَلَى ظَهْرِي، کہ میں پشت جھکاتا ہوں اور آپ اس پر کھڑے ہو جائیے، آپ کھڑے ہو جائیے حَتَّى تَضَعْهُ فِي موضع الَّذِي وَضَعَهُ رسول اللہ علیہ السلام، اور اس کو ویسے نصب کیجئے جیسے میرے نبی نے نصب فرمایا۔ فَفَعَلَ ذَلِكَ العباس، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عباس نے ایسا کیا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے پشت جھکائی اور حضرت عباس آپ کی پیٹھ پہ کھڑے ہو کے وہ میزاب دوبارہ نصب کیا گیا۔ اچھا بعد میں جب ایکسٹینشن ہوئی مسجد نبوی کی تو بڑی زبردست بات ہے، وہ بڑی باکمال بات ہے، تو آپ نے کہا یہ مکان جو ہے آپ اپنا دے دیجئے تاکہ ایکسٹینشن ہو جائے، تو کہا میں تو نہیں دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر اس بات پہ تکرار بھی فرمایا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس گھر کے لیے میرے نبی نے دعا بھی فرمائی تھی اور اس کی بنیادوں میں آپ نے خود بھی دست اقدس سے جو ہے آپ نے حصہ لیا۔ تو جب بات بن نہ پائی تو پھر یہ فیصلہ ابی بن کعب کے پاس دونوں بزرگ وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے بڑی عزت سے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، دونوں نے اپنا اپنا موقف بیان کیا۔ تو عمر فاروق نے پوچھا کہ حدیث ہے آپ کے ذہن میں اس حوالے سے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مجھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا داؤد علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ کی ایکسٹینشن کرنا چاہی تو ایک اسرائیلی کا گھر درمیان میں آ رہا تھا اور آپ نے جبرن لینا چاہا تو نہیں دیا، اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ عمر فاروق اشکبار ہو گئے، فرمایا آج کے بعد میں یہ گھر کی بات نہیں کروں گا، واللہ اے حضرت عباس آپ حضور کے چچا ہیں، میں آج آپ سے تقاضا نہیں کرتا گھر کا، فرمایا آپ تقاضا نہیں کرتے تو میں بھی فی سبیل اللہ پھر دیتا ہوں، آپ تقاضا نہیں کرتے میں بھی فی سبیل اللہ اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو پھر آپ نے بیت المال سے گھر تعمیر کر کے دیا۔ دیکھیں ان کی باہمی محبت ہے۔ دیکھیں ترکوں کے قربان جائیں ان کا عشق رسول، وہاں جہاں پر نالا تھا آج بھی وہاں انہوں نے وہ نشان رکھا ہوا پر نالے کا، دیکھیں بالکل نشان موجود ہے، ایک ایک چیز انہوں نے محفوظ کی۔ آثار مصطفیٰ، آثار صحابہ، ترکوں کے قربان جائیں کیسا انہوں نے انتظام کیا ہوا۔ جی صاحبزادہ صاحب، میں طواف پہ ایک بات کر کے پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک گزارش کرتا ہوں۔ قرآن عزیز کا ارشاد ہے، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن داخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات وہاں پر ہر لمحہ برستی رہتی ہیں۔ دارالشفا ہے، جی بالکل، حرمین شریفین دارالشفا ہے، بالکل ایسی ہی ہے۔ تو اس کو بند کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ومن داخلہ کان آمنا کو سمجھ اس پر کامل ایمان نہ رکھا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا مہاجرین اور انصار کو حکم فرمایا ایک طرف مہاجرین بیٹھ جائیں اور دوسری طرف انصار بیٹھ جائیں صفحے بنا کر، ٹھیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف حضرت عباس کو دوسری طرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو رکھا اور درمیان میں چلنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے ایک مقام پر جا کے رکے اور حضور مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا مسکراتا اس لیے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کے ساتوں آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ مہاجرین اور انصار پر فخر کر رہے ہیں، اور اے علی اور اے عباس چچا، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے کے لیے مقرر ہیں وہ آپ پر فخر فرما رہے ہیں کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا میری قرابت کا۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتوں کا فخر کرنا اور ان کا ساتھ محبت کا اظہار کرنا، قرآن عزیز کی ایک آیت ہے، یہ اس سے اگر جوڑا جائے تو ایمان کی پختگی معلوم ہوگی ان کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، وہ خوشخبریاں دیتے ہیں جنت کی۔ اگر اس آیہ مبارکہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو جوڑا جائے تو مطلب یہ ہوا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس بن عبد المطلب اور مہاجرین و انصار وہ شخصیات ہیں کہ جن کے ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد بہت سارے مقام ایسے ہیں جہاں پر اپنی اس محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں یہ حدیث پاک نقل کی کہ جب کبھی مولا علی کی حضرت عباس سے ملاقات ہوتی تو آپ ان کے حضرت عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے، اور جب کبھی موقع مل جاتا تو پھر پاؤں کو بھی بوسہ دیا کرتے تھے۔
واہ واہ. اسی طرح حضرت عثمان، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی موقع ملتا تو وہ اپنی سواریوں سے نیچے اتر آتے، اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر جاتے تو پھر سواریوں پر سوار ہو جاتے. معلوم کیا جاتا، پوچھا جاتا. امام مالک کو عباسی خلیفہ تھے نا جنہوں نے سزا دی اور ان کے جو تھے وہ ان کو کوڑے لگائے اور برہنہ ان کو پھرایا گیا، بازو کھڑوا دیے گئے اور بازو کھڑوا دیے، اور بعض نے کہا کہ داڑھی جو تھی یہ بھی اس کی نچوا دی تھی ان کی. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چچا کی اولاد ہیں. تو یہ صحابہ نے تو ان کا ادب کیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ ہے نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی جی غازی صاحب، جہاں آج ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کی والدہ کا بھی کریں جی، پر کعبۃ اللہ کا اسی طرف آنے لگا. اچھا، ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے آپ کے عہد طفولیت یہ میں میرے کشف کا بڑا قائل ہے جی. کوئی شک نہیں جی. آپ کی والدہ جو تھی انہوں نے نظر مانی تھی عہد طفولیت میں جب آپ گم ہو گئے تھے کہ میں کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھاؤں گی. تو چند دن بعد جب آپ واپس مل گئے تو آپ کی والدہ نے اس وقت بڑی خوشی منائی اور اس نظر کو پورا کیا اور کعبۃ اللہ پر آپ نے ریشم کا اور دیباج کا جو غلاف تھا وہ چڑھایا. یہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا تھا. تو یہ آپ کی والدہ ہیں. پھر غازی صاحب اس حوالے سے میں جو ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان شخصیات کا جو ہم ذکر کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے خاندان کا، آپ کے چچاؤں کا اور دوسرے خاندان کے افراد کا، ایک طرف تو یہ ذکر ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. نبی علیہ السلام گناہ نے جڑتے فرمایا، ہیں، جی بالکل حدیث پاک کے مطابق گناہ جڑتے ہیں ان کا ذکر کرنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے، اور میرے خاندان سے محبت کرو میری وجہ سے کہ وہ میرا خاندان ہے. ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ رشتوں کا احترام حضور کیسے سکھا رہے ہیں کہ رشتوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ام الرجل نحو ابیہ، کہ آدمی کا جو چچا ہوتا ہے وہ اس کی باپ کی طرح ہوتا ہے. آج یہ بات ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو، یہ حکم ہے. آج باپ کے دوستوں کو پوچھتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ابا دنیا چلا گیا بس ٹھیک ہے، ہمارا اب سے کیا تعلق. نبی علیہ السلام نے جو خوشحال گھرانے کی نشانیاں بیان کی ہیں، 5 باتیں آپ نے فرمائی کہ وہ گھرانہ جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے وہ اس کے اندر 5 خوبیاں ہوتی ہیں. ان 5 خوبیوں میں سے ایک یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہاں رشتوں کا احترام ہوتا ہے، چھوٹا بڑے کا ادب کرتا ہے، بڑا چھوٹوں پر شفقت سے پیش آتا ہے. فرمایا اس خاندان کے اندر دین کی سمجھ ہوتی ہے، میانہ روی ہوتی ہے، ہر ایک اپنے عیب کی اصلاح کرتا ہے. تو وہاں بنیادی بات. اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ پر ہے اور چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ پر ہے. پھر دیکھیے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی کہ جب کسی شخص کے والد یا والدہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے، 5 حق ان کے پھر بھی باقی رہتے ہیں، جس میں تجویز و تکفین ہے، قرض کی ادائیگی ہے، وعدہ کسی سے کہ اس کی پاسداری. اور یہ بات باپ کے دوست اور ماں کی سہیلیاں، ان سہیلیوں کے احترام اس طرح کرو جس کا ماں کا احترام کرتے تھے، باپ کے دوستوں کے احترام اس طرح کرو جس طرح باپ کا احترام کرتے تھے. تو یہ تو دوست ہے نا جی، نسبی تعلق تو نہیں ہے، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں کہ خاندان کے وہ رشتے جن کے ساتھ ایک خونی تعلق ہے، نسبی تعلق ہے، ان کے ساتھ ہمیں احترام کا کیا رشتہ رکھنا چاہیے. اچھا ویسے ہی علامہ صاحب دیکھیں
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا کوئی ایک قطرہ بھی کسی کو نصیب ہو جائے، وہ حافظ جو تھے نا محمد افضل فقیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شاعر بزرگ، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلزم رحمت جو آپ کا کلزم محبت ہے اس کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے، ولی اللہ بن جاتا ہے. کوئی شک نہیں. تو جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیتوں سے محبت نہ ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حسان بن ثابت کی میں وہ شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام بخاری نے اس کو نقل کیا کتاب المناقب کے اندر. آپ جب وہ پانی والا وقت، بارش نہیں ہوئی، اور میں وقت نہیں ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ فرماتے ہیں سال الامام وقت تتابع جدبنا، کہ امیر المومنین نے دعا مانگی ہے اس وقت جب کہ قحط سالی پریویل کر چکی ہے. فسقل غمام بغرۃ العباس، اللہ تعالیٰ نے عباس کی روشن بابرکت پیشانی کے سبب سب کو بارش عطا فرما دی ہے. حسان بن ثابت فرما رہے ہیں، اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا. اور جب بارش برسی تو لوگ گھٹنے گھٹنے پانی تھا، واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے، اور عمر فاروق نے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی. حضرت عباس کا ہاتھ بلند کیا، اور لوگ کوئی آپ کے کندھے کو چوم رہے تھے، کوئی آپ کے لباس کو چوم رہے تھے. تو گویا آپ کی ذات سراپا برکت ہے. عمر فاروق خود بھی صحابی رسول تھے، امیر المومنین تھے، لیکن فرمایا کہ دعا جو ہے وہ قبول انہی کے صدقے توسل سے ہوگی. اور ہاتھ کو بلند کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا تمہاری، لیکن اہل بیت طہار کے صدقے، ان کا نام لے کے دعائیں کیا کرو. حضور کے چچا کے ساتھ دعا آپ نے مانگی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ محبت ہی تو تھی کہ حسان بن ثابت نے ایسے کلمات کہے. امیر المومنین جانتے تھے کہ رسالت امام علیہ السلام کو اپنے خانوادہ سے، اہل بیت سے کتنی محبت ہے. ان محبتوں کا نعم البدل کوئی نہیں. کیوں جی شاہ صاحب؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خیر ہے، بھلائی ہے، اس کی گواہی خود قرآن عزیز نے دی ہے. جس وقت آپ سے فدیہ لیا گیا تھا بدر کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا تھا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضہ قدرت میں، آپ کے قبضہ میں ہیں، آپ ان سے کہیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائی، یعنی تم اپنے ایمان لانے میں سچے ہوئے، تو رب العالمین جل وعلا ان قریب تمہیں اس سے بہت بہتر عطا فرما دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، بلکہ ساتھ تمہاری بھی بخشش بھی کرے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زمانہ ایسا آیا مال بحرین سے ایک صحابی نے 80,000 دراہم جو ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ان کو صفوں پر پھیلا دیا. واہ. اور اس سے پہلے جب بھی مال تقسیم کیا جاتا تھا تو شمار کر کے اور گن کے اشرفیاں دی جاتی تھیں، لیکن اس مرتبہ یہ پہلا موقع تھا. آج سے پہلے کبھی بھی اتنا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں لایا گیا تھا، نہ اس کے بعد ایسا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آج گن کر نہیں بلکہ اس طرح جو ہیں ہاتھ بھر بھر کے وہ دیے جائیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں نے اپنا فدیہ بھی دیا تھا، اپنے بھائی کا فدیہ بھی دیا تھا اور اپنے حلیف کا بھی دیا تھا، اب میرا حق کچھ زیادہ بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا چچا یہ آپ کے سامنے ہیں، جتنا آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں. اپنی مرضی کے مطابق آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی وہ برکات جو سکوں کی صورت میں تھیں وہ اپنی جھولی میں جمع کی، اور اس کے بعد پھر مسکرا کے عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ تو میرے ساتھ پورا فرما دیا، مجھے بڑی امید ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، بخشش والا جو اس نے وعدہ کیا تھا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے اللہ وہ بھی پورا فرما دے گا. وہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس کلیکٹر بنا دیا تھا کہ ٹیکس جا کے لوگوں سے وصول کریں. تو جب حضرت عباس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میں نے تو بدر کے فدیہ میں ڈھیر سارا مال پہلے دیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آپ نے کہا وہ ٹھیک کہتے ہیں عباس نے دے دیا ہوا ہے. اچھا جی، ان کا وصال پاک جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی. جی بالکل ایسی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے محبتوں کا. کیوں جی بشارت صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی. 88 سال آپ کی عمر ہوئی تھی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا وصال ہوا، انہوں نے جنازہ پڑھایا. اور غازی صاحب آپ کی اولاد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مشہور صحابہ کرام آپ کی اولاد کے اندر علم و فضل اور زہد و تقوی کے وہ پیکر آپ کی اولاد قسم بن عباس کو پتہ کیا کہتے ہیں ازبکستان میں؟ ان کا مزار آپ جا کے پوچھیں حضرت قسم بن عباس تو کوئی نہیں آپ کو بتائے گا. شاہ زندہ، سبحان اللہ، وہ شہید ہوئے تھے جہاد کرتے ہوئے، اور وہ لوگوں کا وہاں کہنا تھا ہم وہاں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یہاں، اہل نظر کو وہ نظر آتے ہیں، باقاعدہ وہ تشریف لاتے ہیں. بعض جو یہ برکت کی راتیں ہوتی ہیں، لیلۃ القدر ہے، معراج شریف ہے، شب برات ہے،
جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، اس طرح لوگ وہاں بتاتے ہیں۔ آپ تینوں کا جی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو جائے جی۔ قوت حافظہ کا یہ عمل ہے۔ اتفاق سے رات ہی میرے پاس ایک بہت پڑھا لکھا باہر کا نوجوان آیا ہوا تھا، حافظ احمد، اور مجھے کہہ رہا تھا حافظہ کے حوالے سے کوئی بتائیں چیز۔ تو 41 دن تک بلا ناغہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 121 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ حافظہ کبھی ہو جائے گا۔ سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تم کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو حکم خداوندی اور علم لدنی کا واقف کار ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم